سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد على وليه ووصيه وأمينه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاطل مرحب وانتر إيشانه ضربت إلى قيام يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، اس صاحبان علم فہم کے درمیان میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو آیہ کریمہ سورہ احزاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مل جائے گی، اور یہ آیہ کریمہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کی تلاوت زیادہ تر مومنین کرتے رہتے ہیں، اور خاص کر نمازوں کے بعد جب نماز تمام ہو جاتی ہے تو اسی آیت کی تلاوت انسان کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جب اذان شروع ہوتی ہے یا اقامت انسان کہتا ہے تو یہ آیت پڑھ کے پھر شروع کرتا ہے. تو یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور وہ درود اور سلام کے بارے میں، اور فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں کس کے اوپر؟ نبی کے اوپر. اور ان سے یہ خطاب ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اب ان سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نبی پہ جو درود بھیجا جا رہا ہے وہ اللہ بھی بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی درود اور سلام
محمد اور آل محمد پہ بھیجو، صلوات بھیجو اور اور اچھا ہوا کہ آج اس آیت کی ہم نے تلاوت کیا ہے، اس لیے آج جو ہے صلوات لگتا ہے بغیر کہے کچھ زیادہ بلند آواز میں پڑھی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ بلند آواز میں صلوات پڑھی جائے، کیونکہ کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جب بھی صلوات پڑھنا ہو تو کیسے پڑھی جائے؟ بلند آواز میں پڑھی جائے۔ تو وہ بغیر کہے ماشاءاللہ آپ لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ آج بہت بڑی بات ہے، تو پڑھنا بھی چاہیے، اور وہی دھیرے نہیں بلکہ بلند میں پڑھنا چاہیے۔ تو اب یہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علینا طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم، یعنی اگر تم درود جو پڑھتے ہو بلند آواز میں پڑھو گے تو تمہارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، یہ اس میں بھی ہے۔ تو اب جناب یہاں پہ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ان اللہ یعنی بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ وہ سب درود بھیجتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہو ان سے بھی خطاب ہے کہ تم بھی بھیجا کرو۔ اس کا مطلب سب سے خطاب نہیں ہے، اللہ کا سب سے خطاب نہیں ہے۔ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اس کا مطلب کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو ایمان نہیں رکھتا ہو، تو یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ کون عمل کرے گا اور کون عمل نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کے کئی بیٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ اسی سے کہتے ہیں کوئی کام کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کر دے گا، اس سے نہیں کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ کام ٹال دے گا۔ اس لیے کہ اگر کسی کے کئی بچے ہوتے ہیں تو بہت بچوں میں سے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کا کہنا نہیں سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن انہی بچوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا کہنا زیادہ سنتا ہے۔ اور اگر اس بات کو یہ کرنا ہو کہ پروف کرنا ہو کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ قرآن پڑھ لیجئے تو آپ کو مل جائے گا کہ جناب یعقوب کے جو بیٹے تھے ان کا کیا مسئلہ تھا، اور ہمارے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ علام الغیوب تھا، وہ جانتا تھا کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا، تو اب یہاں سب سے خطاب نہیں کیا کہ تم بھی درود پڑھا کرو محمد پہ، اس لیے میں پڑھتا ہوں، ملائکہ بھی پڑھتے تم بھی پڑھا کرو، بلکہ کس سے کہا؟ اس سے کہا کہ جو ایمان لایا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ میں نبی پہ درود پڑھتا ہوں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی درود پڑھو۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو خطاب کیا ہے صاحب ایمان سے کیا ہے کہ جو ایمان لا چکا ہے، اس سے صاحب ایمان سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ دیکھو تم ایمان لا چکے تو درود پڑھو۔ ایمان والوں سے کیا گیا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کہا گیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بے ایمانوں سے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ ایمان لے آئے۔ تو اب جب ایمان لے آئے تو دیکھو نبی پہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، ملائکہ بھی پڑھتے اور تم بھی درود پڑھو، درود پڑھو۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے رہیے تو آپ کو مل جائے گا کہ کہیں پہ یا ایھا الرسول کہا گیا ہے، کہیں پہ مزمل کہا گیا ہے، کہیں پہ طٰہٰ کہا گیا ہے، کہیں پہ یاسین کہا گیا ہے، کہیں پہ عبد کہا گیا ہے۔ یعنی جگہ جگہ آپ جائیے گا دیکھیے گا قرآن میں تو الگ الگ نام آئیں گے، الگ الگ نام آئیں گے۔ کس کے نام ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ کوئی رسول ہے، کبھی طٰہٰ ہے، کبھی یاسین ہے، کبھی مدثر ہے، کبھی مزمل ہے، کبھی عبد ہے، یہ سارے نام آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ لیکن جب درود اور سلام کا مسئلہ آیا تو درود اور سلام کا جب مسئلہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، رسول نام نہیں لیا گیا، یا طٰہٰ نہیں کہا گیا، یا مدثر نہیں کہا گیا، یا مزمل نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی نبی کہا گیا، نبی کہا گیا۔ تو
نبی کیوں کہا گیا؟ نبی اس لیے کہا گیا تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ یہ درود ہے کب سے، یہ درود ہے کب سے؟ آیا اس وقت سے ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مکے میں آنکھیں کھولی، آغوش سے عبداللہ میں آئے، آغوش سے آمنہ میں آئے، آغوش سے ابو طالب میں آئے، اس وقت درود ہے یا اس سے پہلے درود ہے؟ تو اگر طٰہٰ، یاسین، مزمل اور مدثر ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت سے درود ہے کہ جب یہ القاب ملے ہیں، یہ القاب ملے ہیں، جب رسول ہوئے ہیں، جب مزمل ہوئے ہیں، جب طٰہٰ ہوئے ہیں، تب سے ہے درود۔ لیکن اللہ نے درود کا جو مسئلہ امت کے سامنے پیش کیا تو یہ کہتے ہوئے اللہ آگے بڑھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پہ نبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ تو اب درود اور سلام نبی پہ کب ہے، کب سے ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہو تو دیکھنا پڑے گا نبی کب سے ہے، نبی کب سے ہے؟ تو جب سے نبی ہے تب سے درود اور سلام ہے۔ تو اب پتہ کرنا ہو کہ نبی کب سے ہے تو نبی نے فرمایا کنت نبینا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ معلوم یہ ہوا آدم نہیں تھے، محمد نبی تھا، آدم نہیں تھے، محمد نبی تھا۔ تو جب سے نبی ہے تب سے درود و سلام ہے، درود و سلام ہے۔ تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے نبی ہے تب سے درود و سلام ہے۔ میں اللہ ہو کے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، سلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تم بھی پڑھو، کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے اگر اس آیت کی تفسیر میں جائیے گا اور تفسیر کو دیکھیے گا تو بہت سی تفسیر اگر آپ کے پاس نہ مل سکے تو ہر ایک کے گھر میں علامہ فرمان علی صاحب کا قرآن ہے، اس میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تو وہاں دیکھیے گا تو آپ کو مل جائے گا کہ بہت سے لوگوں نے صلوات پڑھنا چھوڑ دیا، صلوات پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اگر اس مجمع میں کہیے صلوات پڑھو تو سب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لیکن کہیں اور کہا جاتا ہے صلوات پڑھیے تو بہت بڑی لمبی صلوات ہو جاتی ہے، جبکہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر صلوات پڑھنا ہو تو دم کٹی ہوئی صلوات نہ پڑھا کرو۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ دم کٹی ہوئی صلوات کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ جس صلوات میں ہمارا ذکر آئے، ہمارے آل کا ذکر نہ آئے تو وہ صلوات دم کٹی ہوئی صلوات ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صلوات پڑھنا ہے تو جیسے محمد کا نام لو ویسے آل محمد کا نام لو۔ اگر اس طرح صلوات پڑھو گے تو قابل قبول ہے، لیکن اگر اس طرح صلوات نہیں پڑھو گے کہ جیسے نبی نے فرمایا ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ صلوات پڑھا جائے، اور ہمارے پاس اور بہت سی آیتیں ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ صلوات پڑھا جائے، اور بھی آیتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ مومن پہ بھی صلوات پڑھی جا سکتی ہے۔ پروف تو ہے، علماء نے کہا ہے پروف تو ہے۔ علامہ زمخشری جیسے علماء نے کہا صاحب ہے پروف، جب پروف ہے تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پڑھتے اس لیے نہیں ہیں، پڑھتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ شیعوں نے اپنے ائمہ اور معصومین کے لیے صلوات مخصوص کر لیا ہے۔ تو جب شیعوں نے اپنے ائمہ اور معصومین کے لیے صلوات مخصوص کر لیا ہے تو اب ہم لوگ اس لیے صلوات نہیں پڑھتے ہیں کہ کہیں ہم لوگوں پہ بھی رافضیت کا
لیبل نہ لگا دیا جائے، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ کیا ہے، مومنین پہ جب پڑھا جا سکتا ہے تو امیر المومنین پہ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد، اور پڑھا جا سکتا ہے نا۔ لیکن اب کیا ریزن کیا ہے، کیا سبب کیا ہے چھوڑنے کا؟ کیا اس لیے کہ شیعہ لوگ پڑھتے ہیں اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں؟ اب اگر اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ شیعہ لوگ پڑھتے ہیں صلوات اس لیے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، تو شیعہ لوگ تو خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج کا طواف کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، سلام کرتے ہیں وہ چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں۔ اگر اس لیے نہیں کہا جا کہ آج پڑھا جاتا سکتا ہے کیونکہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، تو شیعہ تو کھانا بھی کھاتا ہے نا، شیعہ کھانا بھی کھاتا ہے نا۔ تو جیسے صلوات تم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ شیعہ پڑھتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، تو شیعہ اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں وہ بھی کام چھوڑ دو، اس میں کھانا بھی ہے، کھانا چھوڑ دو تو پتہ چلے گا کہ ہاں تم عمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ریزن ہے بھائی، ہمارے کوئی ریزن ہے بھائی؟ اچھا خاصا قرآن یہ کہہ رہا ہے صلوات پڑھو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ملائکہ بھی پڑھیں، تم بھی پڑھو، آپ کریں صاحب پڑھیں گے تو، لیکن کیا کیا جائے؟ شیعہ لوگ پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اور لوگوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن چھوڑنے سے ان کی عظمت کم نہیں ہو جائے گی، ان کی عظمت کم نہیں ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نماز ہی قبول نہیں ہے کہ جس میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ تو نماز کی قبولیت کا سبب کیا ہوا؟ آل محمد پہ درود۔ جب آل محمد پہ درود پڑھا جائے گا تو نماز قبول ہوگی، درود نہیں پڑھا جائے گا تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو درود و سلام یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے ہے کہ جب نبی، اس وقت سے کہ جب آدم کہاں تھے؟ آب و گل کے درمیان تھے، تو اس وقت نبی تھے، تو جب نبی تھے تو اس وقت سے نبی پہ درود اور سلام ہے۔ تو یہ بہت پرانی بات ہے، اور آج آپ کو ایک بہت پرانی بات بتاتا ہوں۔ اگرچہ لوگ یہ چاہتے ہیں کچھ نئی بات ہو، لیکن میں پرانی بات بتا رہا ہوں۔ لیکن جو پرانی بات ہوتی ہے وہی کبھی کبھی نہیں معلوم ہوتی ہے، وہی کبھی کبھی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اتنی پرانی بات ہے کہ آدم سے پہلے، کتنا پہلے؟ 30,000 سال پہلے۔ کتنی پرانی بات ہو گئی بھائی؟ آدم سے 30,000 سال پہلے کی بات میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کتنی پرانی بات ہو گئی؟ 30,000 سال آدم سے پہلے۔ بتائیے، اب روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے خدمت اقدس میں صحابہ کرام آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ، مدینے میں کیسا عجیب الخلقت انسان داخل ہوا ہے کہ جو بہت لمبا ہے۔ کتنا لمبا ہے؟ 31 گز کا، 31۔ بتائیے کتنا ہو گیا؟ اتنا لمبا آدمی ہے، اور اس کے بال بہت بڑے بڑے ہیں، اس کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، ڈر اور خوف کی وجہ سے نبی کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ میں نے ایسا آدمی دیکھا ہے۔ تو نبی نے کہا گھبراؤ کیوں؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ کہا ابھی اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جب صحابہ بتا رہے تھے اتنے میں دیکھا کہ وہ آ گیا، اس لیے کہ جب وہ 31 گز کا آدمی ہوگا تو اس کا پیر بھی تو اتنا ہی آگے تیز بڑھے گا۔ اب وہ آ گیا، جب وہ آیا تو نبی نے سوال کیا بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یا نبی اللہ، میں آدم کے آنے سے 30,000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، 30,000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور میں بہت ہی شریر تھا، بہت ہی ظالم تھا، بہت ہی جابر تھا، ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے پہلے بھی لوگ تھے، آدم سے پہلے بھی لوگ تھے، نہ ہوتے تو پھر ظلم کس کے اوپر کرتا؟ تو اس کا مطلب تھے۔ اور کہتا ہے کہ میں لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا، اذیت دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا،
میرا زمانہ چلتا تھا، لیکن میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک خوبرو انسان میرے قریب آیا، میں آگے بڑھا کہ میں آگے بڑھ کے اس کو مار دوں، میں آگے بڑھ کے اس کو مار دوں۔ میں نے چاہا کہ اس کو ماروں، اس کا کام تمام کر دوں، کیونکہ ہمارا کام ظلم کرنا تھا، ہم بہت شریر تھے۔ لیکن جیسے ہی مارنے چلے ویسے اس جوان نے مجھے ایسا تماچا مارا کہ زخمی ہو گیا میرا چہرہ، اور پھر اس کے بعد اس نے میرے ہاتھوں کو کھجور کے پتوں سے باندھ دیا۔ اب اتنا بڑا آدمی جو 31 گز کا ہو، جسے صحابہ دیکھ کے ڈر رہے ہوں، اب اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک تماچا مار دے تو اس کے حالات خراب ہو جائیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، ارے یہ بتا دے کہیں وہ تماچا اس کا تو نہیں تھا، کہیں وہ تماچا اس کا تو نہیں تھا کہ جس نے ابو جہل کو مارا تھا، جس نے ابو جہل کو مارا تھا تو ایسا مارا تھا کہ زندگی بھر چلتا تھا، داہنی طرف دیکھتا تھا، سمجھ لیں؟ کہیں اس کا تو تماچا نہیں تھا، اس لیے کہ اور کوئی طاقتور ہو نہیں سکتا اتنا طاقتور۔ تو اب وہ 31 گز کا اتنا بڑا جسم رکھتے ہوئے اتنا بڑا، تو کہا 30,000 سال پہلے آدم سے پہلے میں تھا، اور میرے جب یہ تماشا لگا تو وہ زخم ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے میرے ہاتھوں کو خرما کہ رسی سے باندھ دیا، پتے سے باندھ دیا۔ اب میں پریشان ہوا، میں نے بڑا علاج کرایا لیکن کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ ایک نبی آدم جیسا نامی پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ آدم سے 30,000 سال پہلے کا تھا، تو 30,000 سال پہلے کا جب وہ تھا تو اس نے آنے والے آدم کا انتظار کیا، اور جب پتہ چل گیا کہ آدم آ گیا ہے تو کہتا ہے میں آدم کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا اے آدم صفی اللہ، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے اس کو کھول دیجئے۔ اب روایت میں نے دیکھا کہ آدم کے لیے اس نے کہا کہ آدم بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اس خرمے کے پتے سے جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے آدم نے کھولنا چاہا، نہ کھل سکا۔ اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آدم جیسے نبی اس گرہ کو نہ کھول سکے، یہاں تک کہ جو بھی نبی آیا میں اس کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ کھول دیجئے گرہ کو، زخم کو صحیح کر دیجئے، لیکن کوئی اس گرہ کو کھول نہیں سکا۔ کس کی گرہ تھی؟ صرف کھجور کے پتوں سے بندھی ہوئی تھی، لیکن انبیاء کھول نہ سکے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے سنا کہ سلیمان نبی کا زمانہ آ گیا ہے، اور سلیمان نبی کی بادشاہت جو تھی وہ جنوں اور انسوں سب پہ تھی۔ میں نے سوچا یہ بہت ہی پاورفل بادشاہ ہے، بہت پاورفل نبی ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا اے سلیمان، 30,000 سال پہلے آدم کے آنے کے 30,000 سال پہلے سے میں انتظار دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے کہ جو اس گرہ کو کھول دے؟ میں سب انبیاء کے پاس گیا لیکن میرا کام نہیں بنا، تو بھی اس گرہ کو کھول دو، اس لیے تمہاری حکومت جنوں پہ بھی ہے اور انسانوں پہ بھی ہے۔ سلیمان نبی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس گرہ کو کھولنا چاہتے ہیں۔ کس کی بندھی ہوئی ہے؟ لوہے کی نہیں بندھی ہوئی ہے، اگرچہ لوہا بھی نرم ہو جاتا تھا علی کے نام سے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جناب سلیمان کھول رہے ہیں، نہیں کھل رہا ہے۔ آنے والے نے کہا بھائی تمہاری حکومت تو ایسی ہے کہ جو جنوں انس پہ سب پہ بھاری ہے، تو میری گرہ کیوں نہیں کھول پا رہے ہو؟ اب سلمان بھی پریشان ہو گئے، سلیمان نبی بھی پریشان ہو گئے، سوچنے لگے یہ کیسی گرہ ہے، یہ کیسی گرہ ہے جو کھل نہیں رہی ہے، اس کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ آج کا تو ہے نہیں، یہ آدم کے آنے سے 30,000 سال پہلے کا ہے، تب کس نے ایسا باندھ دیا ہے کہ جو کھل نہیں رہا ہے انبیاء سے وغیرہ۔ پریشان تھے کہ ایک مرتبہ روایت میں لکھا ہے
کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ سلیمان یہ کسی نبی سے گرا نہیں کھلے گی، تم کوشش نہ کرو۔ آدم بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، سب لوگ تھک گئے ہیں، یہ گرا کھلے گی نہیں۔ سلیمان اس گرا کو وہی کھولے گا کہ جس نے باندھا تھا، جس نے باندھا تھا وہی کھولے گا، لہذا تم زحمت نہ کرو، زحمت نہ کرو۔ اب سلیمان نے کہا کہ اے بھائی مجھے معاف کرو، اس لیے کہ یہ گرا ہم سب سے نہیں کھلے گی، جس نے باندھا تھا وہی کھولے گا۔ اب کس نے باندھا تھا؟ جناب سلیمان نے کہا خدا باندھا کس نے؟ جبرائیل آئے، کہا آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جیسے وہ نبی آئے گا ویسے ہی اس کا وصی آئے گا، اس کا وصی جو آئے گا اس کا نام علی ہوگا، علی ہوگا، علی ہوگا۔ تو اب کہنے دیجئے کہ جبرائیل نے سلیمان سے کہا اس گرہ کو وہی کھولے گا کہ جس نے باندھا تھا، جس نے باندھا تھا۔ اس کا مطلب یہ گرہ باندھنے والا کوئی اور نہیں تھا، محمد کا جانشین علی تھا کہ جس نے گرہ باندھی تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگرچہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی بات ہو، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، لیکن پرانی ہی بات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو نہیں نظر آتی ہے، نئی نظر آتی ہے، نئی نظر آتی ہے۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں انتظار دیکھتا رہا، انتظار دیکھتا رہا، انتظار دیکھتا رہا۔ تو یہ بتاؤ کس کا انتظار دیکھتا رہا؟ محمد کا انتظار دیکھتا رہا۔ تو محمد کا جو اس نے انتظار دیکھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورا ہوا، پورا ہوا۔ تو جب ایک وہ شخص جو پریشان ہو، مشکلوں میں گرفتار ہو، اپنی مشکل دور کرنا چاہتا ہو اور اس مشکل کو دور کرنے کے لیے محمد کا انتظار کر رہا ہو، محمد کا انتظار کر رہا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مشکل دور ہونے کا امکان کس کے پاس پایا جاتا تھا؟ محمد کے پاس، اس کے وصی کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فیوچر، مستقبل جس سے روشن ہونے کی امید ہوتی ہے وہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ اب یہ نہ کہو شیعہ 12ویں امام کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ جس کا فیوچر جس سے روشن ہونے کا امکان ہو اس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ ہم شیعوں کا فیوچر اسی وقت روشن ہوگا کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اب اس کا بھی فیوچر روشن تھا، برائٹ تھا، کس کی آمد پہ؟ محمد اور وصی کے آمد پہ۔ تو جب اس نے انتظار کیا تو انتظار پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ انتظار پورا ہوا، محمد آ گیا، اس کا وصی آ گیا۔ تو جیسے اس نے انتظار کیا، اللہ نے اس کے انتظار کو پورا کیا اور محمد اول کو دے دیا، اسی طرح ہم امام کے چاہنے والے محمد آخر کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا بھی انتظار پورا ہوگا، محمد آخر آ کے ملے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب وہ آیا اور آنے کے بعد جب اس نے سب کہا، بتایا کہ اتنے دن سے میں انتظار دیکھ رہا تھا، اب پتہ چلا کہ آپ آئے ہیں تو لہٰذا میری مشکل کو آسان کر دیجئے۔ کہ کیا مشکل ہے؟ کہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو ہے وہ زخم ہے۔ کب مارا تھا؟ کس نے مارا تھا؟ آدم کے آنے سے 30,000 سال پہلے کی جو مار تھی وہ ابھی تک محمد اول کے زمانے تک باقی رہے اس کی۔ کہا یہ صحیح کر دیجئے اور یہ ہاتھوں کی گرہ کھول دیجئے۔
صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، ارے کیا آدم ہے، کیا نوح ہے، کیا ابراہیم ہے، اس کو نہیں کر پائے، اس کی گرہ نہیں کھول پائے۔ اب گئے صحابہ کرام، جا کے خنجر لے آئے، اور خنجر لانے کے بعد اس کی گرہ کاٹنے لگے۔ کھجور کے پتوں کی گرہ بندھی ہوئی تھی، ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے تھے، اب وہ کاٹ رہے ہیں، خنجر سے کٹ نہیں رہی ہے، کٹ نہیں رہی ہے۔ تو سب شرمندہ ہو کے واپس چلے گئے، شرمندہ ہو کے واپس چلے گئے۔ ایک مرتبہ نبی نے علی کو بلایا کہ علی میرے قریب آؤ، بچپنے کا زمانہ تھا۔ علی دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا نبی اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ جیسے ہی نبی کے خدمت میں علی پہنچے ویسے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ نبی نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ یہ تو میرا وصی ہے، بچپنے کا عالم ہے، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ اس نے کہا اسی نے تو مارا تھا، اسی نے تو میرا ہاتھ باندھا تھا، اسی نے تو مجھے مارا تھا، اسی نے میرا ہاتھ باندھا تھا۔ کب مارا تھا، کب باندھا تھا؟ آدم کے آنے سے 30,000 سال پہلے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدم کے آنے سے پہلے، وہ 30,000 سال پہلے محمد نبی کب تھے؟ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اس آنے والے نے بتایا آدم کے آنے سے 30,000 سال پہلے علی نے مجھے مارا تھا، ہاتھ باندھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے نبی ہے تب سے علی ہے، تو جب سے نبی ہے تب سے علی ہے، تو جب سے نبی اور علی ہے اسی وقت سے درود و سلام بھی ہے، درود و سلام بھی ہے۔ اب نہ پوچھو کب سے درود و سلام ہے، کب سے درود و سلام ہے؟ ارے جب سے نبی ہے تب سے اللہ کا درود و سلام بھی ہے، ملائکہ کا سلام بھی ہے اس نبی پہ اور آل نبی پہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مومنو ہم بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود پڑھو، صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ اب سب لوگ پریشان تھے، نہیں کھل پا رہا تھا، خنجر واپس چلا گیا۔ علی آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد نبی نے فرمایا کہ اس کے گرہ کو کھول دو۔ اب روایت میں ہے کہ علی نے کوئی خنجر نہیں اٹھایا، ارے کم سے کم ہاتھ تو استعمال کیا جاتا ہے گرہ کھولنے کے لیے۔ جو گرہ آدم سے نہ کھلی، نوح سے نہ کھلی، ابراہیم سے نہ کھلی، سلیمان جیسے پیغمبر سے نہ کھلی، تب علی کو کم سے کم ہاتھ تو لگانا چاہیے۔ لیکن روایت میں ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ علی نے جیسے اس کے ہاتھوں کی طرف نگاہ اٹھائی تو علی کی نگاہ میں یہ اثر تھا کہ وہ گرہ کھل گئی جو انبیاء نہ کھول سکے، انبیاء نہ کھول سکے۔ اب نہ یہ کہا کرو کہ خیبر کو کیسے علی نے 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا، جیسے یہاں نظر علی نے لگائی، علی نے نظر ڈالی تو اس کے ہاتھ کھل گئے، وہاں جب نظر اٹھائی تو 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہو گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو اس نے کہا بھائی آپ نے وہ کام کر دیا کہ جس کا انتظار مجھے آدم کے آنے سے 30,000 سال پہلے سے تھا، اور آپ نے وہ کر کے دیا ہے، تو اب میں آپ کا در نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا وہ مولا کے ساتھ رہنے لگا۔ تو اب بات تمام ہو گئی، نبی پہ درود اور سلام ہے کب سے؟ جب سے یہ نبی ہیں، اور جب سے یہ نبی ہیں اسی وقت سے میرا مولا علی ہے۔ تو جیسے نبی پہ درود و سلام ہے ویسے آل نبی پہ درود و سلام ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو درود و سلام ہے، قرآن کہہ رہا ہے درود پڑھو، سلام پڑھو، لیکن عجیب لوگ تھے کہ درود و سلام پڑھنے کی دور کی بات ہے، وہ نبی کہ جو جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اخلاق پیغمبر، اخلاق پیغمبر
عظیم عہدے پہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کیسا پیغمبر؟ روایت میں ملتا ہے کہ نبی لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ خود فاقے سے رہتے تھے لیکن دوسروں کے لیے غذا فراہم کرتے تھے، دوسروں کے لیے غذا فراہم کرتے تھے۔ اور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب نبی فاطمہ کے گھر پہنچے تو فاطمہ نے کہا بابا 3 دن ہو گیا میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا بیٹی ذرا میرے شکم کی طرف دیکھو۔ اب جو باپ کے شکم کی طرف بیٹی نے دیکھا پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ انس سے روایت ہے۔ کہا بیٹی میں بھی 4 دن سے بھوکا ہوں، میں بھی 4 دن سے بھوکا ہوں۔ بس روایت میں ہے کہ نبی ایک جگہ گئے اور جانے کے بعد کچھ مزدوری کیا، اور مزدوری کرنے کے بعد جو کھجوریں لائی ملی وہ لے کے آئے، انہوں نے اپنے نواسے حسن اور حسین کو کھلایا۔ بتاؤ کائنات کا نبی اور اس کے گھر اس طریقے سے بچے بھوکے ہوں، کیسا اخلاق تھا، کیسا کردار تھا نبی کا۔ لیکن دنیا والوں نے پہچانا نہیں۔ نبی کے اوپر کبھی کوڑے ڈالا کرتے تھے، نبی کے اوپر کبھی غلاظتیں ڈالا کرتے تھے، لیکن نبی ان ساری باتوں کو برداشت کرتا تھا کیونکہ اخلاق پیغمبر بہت عالی تھا، بہت بلند تھا۔ اور امت نے اسی پہ اکتفا نہ کیا، بلکہ روایت میں ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کو زہر دے دیا گیا۔ بس کرو عزادارو ماتم۔ زہر جو دیا گیا بڑا شدت بھرا زہر تھا، بڑا شدید زہر تھا۔ آپ نے مرثیے میں سنا نبی کروٹیں بدلنے لگے، لیکن روایت میں ہے کہ بیٹی آ گئی، بیٹی نے باپ کے سینے پہ اپنے ہاتھ کو رکھا، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ لیجئے فاطمہ کی اجازت سے ملک الموت حاضر ہوا گھر میں، ورنہ روایت میں یہی ملتا ہے کہ جب دروازہ دق الباب ہوتا تھا تو فاطمہ کہتی تھی کون ہے کہ جو دروازہ دق الباب کر رہا ہے؟ ابھی میرے بابا اس عالم میں ہیں۔ تو وہ رک جاتا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد دق الباب کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا بار بار ہے کوئی جو دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، میں منع کر رہی ہوں مان نہیں رہا ہے۔ تو نبی نے فرمایا فاطمہ وہ تو تمہارے در کا احترام ہے، کرو عزادارو ماتم۔ اس کے بعد ایک اور مجلس ہے، اس میں نبی کا اور حسن کا دونوں کا تابوت نکلے گا، لیکن دونوں میں تابوت میں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ایک تابوت ہوگا جو تیروں سے خالی ہوگا، دوسرا تابوت ہوگا جس پہ تیروں کی بارش ہوگی۔ بس ہاں عزادارو، نبی نے فرمایا یہ تو تمہارے گھر کی عظمت ہے کہ جو ملک الموت جیسا فرشتہ بھی داخل نہیں ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے نبی اللہ، ارے فاطمہ کا در وہ تھا کہ جہاں پہ ملک الموت فرشتہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا تھا، لیکن اے نبی اللہ جب آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو یہی فاطمہ کا در جسے آگ لگا دی گئی تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فاطمہ پہ ڈرتا جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا تھا۔
اللہ اکبر. حسن کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ میری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا تھا. میری ماں چیخ کے پکاری فضا دوڑو محسن شہید ہو گیا. بس آزادارو ملک الموت آ گیا نبی کی روح قبض کرنے کے لیے. اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ پھر جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کافور جنت لا کے دیا. کافور جنت لا کے دیا. عزادارو آج کا دن وہ ہے کہ دو معصوم پہ گریہ کرنا ہے. نانا پہ بھی گریہ کرنا ہے, نواسے پہ بھی گریہ کرنا ہے. لا کے کافور دیا, نبی نے کافور لیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, غسل و کفن دیا جاتا ہے, تو کافور سے حنوط کیا جاتا ہے. وہ جو اعضائے سجدہ ہے نا, اس پہ کافور ملا جاتا ہے. پیشانی پہ مل دیا جاتا ہے, دونوں گھٹنوں پہ مل دیا جاتا ہے, ہتھیلیوں پہ مل دیا جاتا ہے, پیروں میں مل دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اعضائے سجدہ ہیں, اس پہ کافور ملا جاتا ہے. تو سب کو جو کافور ملتا ہے تو اسی دنیا کا ملتا ہے. لیکن جب رسول کے لیے مسئلہ آیا تو روایت میں جنت سے کافور آیا. بازادارو اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی, مجلس تمام ہو جائے گی. جنت سے کافور آیا, نبی نے کافور لیا, تھوڑا سا نکالا, کہا فاطمہ یہ لو, یہ تمہارے حصہ کا ہے. بیٹا حسن تم کہاں گئے, ادھر آؤ, یہ لو یہ کافور, یہ رکھ لو, یہ جنت سے آیا ہے, یہ تمہارے حصے کا ہے. علی یہ لو, یہ تمہارے حصے کا ہے. کافور دے رہے ہیں. فاطمہ نے اپنا حصہ لے لیا, حسن نے اپنا حصہ لے لیا, علی نے اپنا حصہ لے لیا. اب نبی نے اپنا حصہ رکھ لیا. روایت میں ملتا ہے وہیں پہ حسین دیکھ رہے تھے. کرو آزادارو ماتا, حسین دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ نانا کے خدمت میں آئے, کہا نانا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی. کہا کیوں بیٹا؟ کہ اس لیے میں نے دیکھا کہ جو کافور جنت آیا ہے آپ نے سب کو دے دیا, ہمیں نہیں دیا, ہمیں نہیں دیا. بس اتنا سننا تھا. نبی تڑپ گئے اور تڑپنے کے کہا بات کا بیٹا, یہ جو میں نے حسن کو کافور دیا ہے نا, یہ حسن کے اعضائے سجدے پہ لگائے جائیں گے. فاطمہ کا حصہ ان کو دے دیا, علی کو ان کا حصہ دے دیا. بیٹا یہ میرے لیے. اے بیٹا, ارے حنوط وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں اعضائے سجدہ موجود ہے, موجود ہو. اے بیٹا, ارے تمہارے لیے حنوط کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا لاشا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا. لہذا بیٹا تمہارا کافور وہ خاک کربلا بن جائے گا. بازاداروں سب کو کافور ملا, حسین کو کافور نہ مل دیا نبی نے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال. نبی نے فرمایا. بازاداروں نبی نے وصیتیں کی, اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ ہمارا اور آپ کا نبی اس دنیا سے چلا گیا. کائنات بغیر نبی کے ہو گئی. لیکن علی آگے بڑھے, غسل و کفن دیا, بڑے احترام کے ساتھ دفن کر دیا. لیکن اللہ اکبر, روایت میں ہے کہ نبی کو بڑے احترام سے دفن کر دیا گیا. لیکن کربلا میں جب زینب نے اپنے بھائی کے لاش کے ٹکڑے کو دیکھا تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, آواز دی نانا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے. آپ وہ تھے کہ آپ کا غسل و کفن بڑے احترام سے ہوا تھا, ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی تھی. لیکن اے نانا, آپ کا نواسا حسین کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا ہے, کوئی نہیں ہے جو غسل و کفن دے. اسی طریقے سے حسین کا لاشا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ماتم حسین.